السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و معلومات کے سلسلہ نمبر 17 میں ندیم ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے اور کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو آپ کو یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں 24 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے۔ انبیاء یا رسول جن کو کہیے آپ، کیونکہ نبی وہ ہوتے ہیں جس کو پرانی شریعت دی گئی ہو، یعنی جو ان سے پہلے رسول ہوں، اور رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر بھیجا گیا ہو۔ تو یہ 24 میں رسول بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں۔ ہم آئیے آپ کو ان کے نام بتاتے ہیں جن انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت یسع اور علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 24 انبیاء اور رسول ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا؟ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ 136 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کون صحابی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ کون ایسا صحابی رسول ہے جن کا نام قرآن میں ہے؟ جی ہاں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں حضرت زید بن حارثہ ہے، فلما قضا زید منہا وطرا، تو قضا زید، حضرت زید بن حارثہ مراد ہے اس سے۔ تو اور آئیے اخیر میں آپ کو ایک چھوٹی سی معلومات اور دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس کو آپ دونوں طرف سے چاہیں، جیسے چاہیں ایک ہی آیت رہتی ہے، وہی ہے، یعنی اگر آپ سیدھے سے پڑھنا چاہیں تو وہی آیت ہے، اور اگر چاہیں آپ اس کو الٹی طرف سے اگر آپ پڑھیں تو وہی آیت ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ دونوں لفظ، دونوں یہ آیت دونوں طرف سے پڑھی جا سکتی ہے۔ آج کی معلومات یہیں ہماری ختم ہوتی ہیں، کل انشاءاللہ پھر کچھ نئی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ حضرات سے دعا کی گزارش ہے، کل سے یہاں انشاءاللہ العزیز اور پرسوں سے ہندو پاک میں بھی جو ہے وہ آخری اشرہ شروع ہو جائے گا۔ آپ حضرات ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ویڈیو کو پھیلانے کا ذریعہ بنیے، خیر کو پھیلائیے۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔